بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا راستہ اللہ پاک کی محبت کا فائنل راستہ ہے۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے دلوں کو منور کر دے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا فائنل راستہ درود پاک کا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں یا چل پڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی منزل ان کی سوچ سے بھی آگے ہوگی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جائیں، انہیں رب مل جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالیں گے، وہ اللہ اور اس کے محبوب کی قرب کو پالیں گے۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے نا، یقین کریں کہ جیسے کہا نا کہ فائنل راستہ ہے۔ باقی ہر عبادت آپ لوگ کرتے ہیں، ہر عمل آپ کا جو ہے وہ ہمیں اس کی شورٹی تو نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتی۔ یہ عبادت جی قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کو ہر حال میں قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک سے جو اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، تو درود پاک سے خوبصورت عبادت کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو نبی سے بھی ملوا دے گی، یہ عبادت یہ آپ کو اللہ رب العزت سے بھی ملوا دے گی۔ آپ کے اندر اتنا یقین، اتنا توکل اور بھروسہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اللہ کی ذات پر، اور یہی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ پاک کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے نا انسان کا، یہ یقین، توکل اور بھروسے سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا رہے، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور یہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے نا، یہی آپ کی محبت کا ثبوت ہے اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت جو آپ کے اندر اتنا صبر پیدا کر دیتی ہے، اتنا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے، جتنے بھی بظاہر حالات خراب کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کے دلوں میں ایک ایسا سکون اللہ کی ذات اتار دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے، آپ کی روح مطمئن رہتی ہے۔ آپ کو بظاہر اور بیرونی جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بظاہر ہیں، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں یقینی طور پر آتے ہیں، لیکن جو اہل درود ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج پھر الگ ہے، وہ بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ کیونکہ درود پاک کی کثرت کرنے سے ان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین اتنا کامل ہو چکا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ مجھے اس حالات میں چھوڑے گا نہیں۔ اور یہ سارا جو مزاج اہل درود کا بنتا ہے نا، وہ درود پاک کی کثرت سے بنتا ہے۔ اور جب آپ کا یہ کنیکشن بن جاتا ہے نا، توکل کا، یقین کا، بھروسے کا، اور اللہ کی ذات پر اپنے آپ کو جو ہے اس کی رضا میں راضی رہنے کا، یہ سارا کنیکشن ہی اسی کو محبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ محبت کیسے ڈیولپ ہوئی؟ اب اس کی بیس ذرا دیکھیے گا، اس کی بنیاد دیکھیے گا۔ اس کی بنیاد میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں درود پاک کی کثرت ہے۔ اس بات کو، اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، اور بے شک اللہ رب العزت کی محبت کا فائنل ہی راستہ ہے درود پاک۔ اللہ پاک کی جب رحمتیں بے شمار آپ پر برستی ہیں درود پاک پڑھنے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ پر راضی ہوا،
اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چنا، وہ پہلے چنتا ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کی ذات اپنے بندے کو اپنی محبت کے لیے پہلے چنتا ہے، پھر آپ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جسے اپنے محبوب کا ذکر اس نے عطا کر دیا، سمجھیں اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی، کیونکہ اس نے آپ کو ایسی عبادت میں لگا دیا، ایسا ذکر عطا کر دیا جو وہ چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ کرے، اور جس کی اللہ پاک نے بخشش کرنی ہو اور جسے معاف کرنا ہو، جس کی مغفرت کرنی ہو، تو پھر درود پاک سے بڑھ کر خوبصورت اور بڑا وظیفہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ درود پاک سے بڑی عبادت کوئی نہیں، جس میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بیک وقت آ رہا ہے۔ بس اپنے دل کو یہ بات سمجھایا کریں، یہ میرے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ اس کا پکا فیصلہ ہے میرے اللہ رب العزت کا، اور اللہ پاک اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، اور اس کے محبوب کی نظر عنایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس فائنل رستے کو اپنی زندگی کا انتخاب بنا لیں، منتخب کر لیں اس راستے کو، اور اس سفر کے مسافر بن جائیں۔ منزل آپ کی سوچ سے آگے ہوگی انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات اور بھی کرتی ہوں کہ درود پاک جو ہے یہ برائے محبت پڑھا کریں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھا کریں، یقین جانے کہ اتنا کچھ ملے گا کہ آپ کی سوچ ہے، آپ پہلے تو خود بدل جاتے ہیں درود پاک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سب سے پہلے شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود نیکیوں کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی راستہ ہے جو آپ کو اللہ اور اس کی محبوب کی محبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بد نصیبی کہ آپ کا دور نہ دیکھا ہم نے، خوش نصیبی کہ آپ کے نام سے وابستہ ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔